آغاز میں آپ کو بتائیں اب عدم اعتماد کا رسک لینا پڑے گا۔ مریم نواز گو مگو کا شکار، کہتی ہیں عوام اپوزیشن کی جانب دیکھ رہی ہیں، کچھ نہ کیا تو برابر کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، اس وقت وفاقی وزیر مراد سے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو تو کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپنی سیاسی جدوجہد کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ 2013 کی ایک صبح میں اٹھ کے ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں پہنچا۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ کا میں بانی ہوں اور اس کی میں نے بنیاد رکھی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ کم عرصے میں اس کو خیبر پختونخوا کی سب سے مضبوط طلبہ قوت بنا کے ثابت کیا۔ اور اسی دوران چاہے قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کی جنگ کے دوران اپنے لوگوں کی مدد کرنا ہو، چاہے آپریشن کے خلاف اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، چاہے عدلیہ بحالی کی تحریک ہو، چاہے ریمنڈ ڈیوس کا جو یہاں پہ پاکستانیوں کو پاکستان کی سڑکوں پہ گولی ماری گئی ان کے خلاف نکلنا ہو، چاہے ڈرون عملوں کے خلاف نکلنا ہو، چاہے اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنی ہو، یہ مسلسل ان تحریکوں میں نہ صرف حصہ لیا، ڈنڈے کھائے، جیلوں میں گیا، دھمکیاں ملی اور ان سب چیزوں کو برداشت کیا۔ پلیز یار، جب آئی ایس ایف کو پورے پاکستان میں منظم کیا اور آج آپ کے سامنے قیادت ہے آئی ایس ایف کی، میرے بعد بھی آئی ایس ایف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان مختلف ہمارے نوجوان پہنچ رہے ہیں۔ پھر یوتھ ونگ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کو منظم کیا اور ہر یونین کونسل تک اس کو لے کے گیا۔ اور 2013 کی انتخابات میں جب پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا تو میں خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچا۔ لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں، میں پارلیمنٹ میں ان کی جی حضوری کرنے نہیں آیا تھا، میں اپنے جیسے ہر اس شخص کی آواز بننے آیا تھا جن کے گردن پہ انہوں نے اپنے طاقت کا گھٹنا رکھا ہوا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ صرف ہماری جاگیر ہے، یہ سیاست صرف ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میں پارلیمنٹ پہنچا، سب سے پہلے میری ڈگری کا ایشو بنا۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ میں کورٹ گیا، 3 سال کیس لڑا، جیتا۔ پھر ایک دن میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہوں اور میں لاہور میں پختونوں کے خلاف جو اتنی پروفائلنگ ہو رہی تھی اس کے خلاف میں آواز بلند کرتا ہوں اور میں مختلف اداریوں کا حوالہ دیتا ہوں اور نوٹیفیکیشنز کا حوالہ دیتا ہوں۔ مجھے دلیل سے جواب نہیں دیا جاتا، جواب دیا جاتا ہے ایک جاوید لطیف نامی شخص کو اٹھا کے میرے گھر کی خواتین، میرے بہنوں کے اوپر غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، جب میں دوبارہ الیکشن میں جانے لگا 2018 میں، جب 2018 میں دوبارہ الیکشن میں جانے لگا تو اس سے 2 ہفتے پہلے جو حالیہ غلیظ کمپین آپ دیکھ رہے ہیں، اس غلیظ کمپین کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ الیکشن میں جانے سے 2 ہفتے پہلے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر عام طبقے کا نوجوان بھاری اکثریت سے پھر الیکشن جیت کے آتا ہے، اسٹیٹ منسٹر بنتا ہے، 100 ڈیز کے ٹارگٹس ملتے ہیں، کسی نے نہیں پڑھے۔ تبصرہ میرے اوپر ہو رہا ہے غلیظ گفتگو کے ساتھ، کسی نے نہیں پڑھے کہ 100 ڈیز میں جو پرفارم کیا فیڈرل منسٹر بنا۔ پھر جب فیڈرل منسٹر بنا تو اس دوران جب میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہوں، ذرا سنیے گا، جب میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کے جواب میں کہ جب میں
ملک کے ظلم کے خلاف، ملک میں ہونے والے ظلم، نا انصافی، ملک میں ہونے والے لوٹ مار، اور ان کے حوالے دیتا ہوں اور دلائل سے بات کرتا ہوں، تو کبھی قادر پٹیل، آج میں نام لوں گا، کبھی آغا رفیع اللہ، کبھی حمد اللہ، کبھی رانا ثناء اللہ، ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر ان کا سوشل میڈیا سیل پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اس کو جس طرح پھر پروموٹ کرتا ہے اور اس میں لگے ہوتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ٹی وی پہ کیا کہا جاتا ہے، آپ اپنے ٹاک شوز دیکھیں، روزانہ 50-60 پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ، پھر رات کو ٹاک شوز میں ان کے نمائندے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مراد بھی تو گالی دیتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ مراد نے کون سی گالی دی، صرف کاشف عباسی نے یہ سوال کیا، اور کاشف عباسی نے جب یہ سوال کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا جواب ملا، کہ مراد کہتا ہے کہ فرزند زرداری۔ صرف یہ ایک چیز، ایک جواب ملا میرے پچھلے 8 سالہ پارلیمنٹ کی تقریروں میں۔ لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ آج میں کیوں بول رہا ہوں، آج میں کیوں بول رہا ہوں، میں اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں اس لیے نہیں بولا کہ پہلے مجھے اور میرے خاندان کو آپ نے غلیظ گالیاں آپ دے رہے تھے، تب تک میری ذات کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن آج میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جب پرفارمنس ایویلیشن ہوئی تو میں وزارت کا چہرہ ہوں، فیس ہوں۔ ایک کامیابی میرے ہر اس موٹر وے پولیس کے اہلکار کی تھی، آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کے لیے سفر محفوظ بنانے کے لیے شہید ہوا۔ یہ سند میرے پاکستان پوسٹ کے اس سیکٹری سے لے کے ڈی جی سے لے کے اس کلاس 4 ملازم تک تھی، اس پوسٹ مین کے لیے تھی جو -13 ڈگری میں بھی گلگت کے برپوش وادیوں میں آپ کی امانت پہنچا رہا تھا۔ یہ سند میرے ہر اس NHA کے آفیسر اور اہلکار کی تھی جنہوں نے 3 عرصے کے قلیل عرصے میں ISO سرٹیفیکیشن NHA کو ملی، ان کی محنت کی وجہ سے۔ اور میں چند چیزیں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور پھر میں آتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا پچھلے 1 ہفتے میں کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے۔ 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%۔ وہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، کھول کے دیکھ لیتے۔ میرے ساتھ بغض یا میرے سے نفرت وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن جو 46,000 پاکستان پوسٹ کے ملازمین، ہزاروں NHA کے اور موٹر وے پولیس کے اہلکار، ان کے ساتھ آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان کے اوپر سوال یا نشان اٹھایا ہے۔ اور NHA نے کیا کیا میں مختصراً بتاتا ہوں۔ پاکستان میں چھوڑے، آپ نہیں مانتے مت مانے، لیکن ISO سرٹیفیکیشن تو یہاں سے نہیں ہوتی، دنیا نے مانا۔ سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی۔ انہوں نے 2000 کی منصوبہ بندی کی تھی، انہوں نے 7889 کلومیٹر کی پچھلے 3 سال میں منصوبہ بندی کی۔ پھر اس کے ساتھ سستی بھی بنائی کہ مہنگائی کی لہر کے باوجود جو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنتی تھی وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنی۔ لیکن یہ بھی چھوڑے، جو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ پڑھ لیجئے، اور ان ٹارگٹس کے علاوہ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں کہ NHA کی آمدن میں 128% اضافہ، مطلب 107 ارب کا اضافہ ہوا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جو 2 موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے، تو ذرا یہ بھی سنیے کہ 117 ٹول پلازوں کے اوپر میں نے کسی کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا۔ 2 ٹیکس جو بڑھا ہے وہ ہمارے بیٹ رپورٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے، ان کو پتا ہے کہ 2015 سے 35 تک نواز شریف نے معاہدہ کیا تھا، لیکن اس کی بات کیسے بڑھی؟ اس لیے بڑھی کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ ہمارے پاکستان کا واحد ادارہ جو اس وقت ای بڈنگ، ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ میں گیا وہ NHA کا ادارہ ہے۔ اس وقت ہم ای پروکیورمنٹ پہ جا چکے ہیں۔ پاکستان کے 13,000 کلومیٹر شاہراہوں کی ہم نے GIS میپنگ مکمل کر دی۔ آپ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ کرپشن کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے ای پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا، قبضے کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے GIS میپنگ کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ITS سسٹم کا ہم نے آغاز کر دیا اور باقی موٹر پہ کے جا رہے ہیں۔ پاکستان پوسٹ 2-3 باتیں کروں گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا کسی اور ایشو کے اوپر بات کرنی ہے، اسی جو آج کل ہو رہا ہے۔ پاکستان پوسٹ میری بات نہ مانے، اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی رینکنگ ہماری آتی ہے
پچھلے 3.5 سال میں ہم 94 سے 62 نمبر پہ آگے 32 درجے ترقی کی. یہ پاکستان پوسٹ نہیں کہہ رہا, یہ میں مراد سعید نہیں کہہ رہا. یہ اقوام متحدہ کیا جو ادارہ ہے یونیورسل پوسٹل یونین, عالمی رینکنگ بتا رہی ہے آپ کو. 13 سال بعد کہ جب فیٹ اپ کے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی, آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے تھے, پرانا بزنس آپ کا بند ہونے جا رہا تھا, آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں. پھر موٹر وے پولیس میں آپ نے ڈرون کیمروں کا آغاز کیا, ڈپلائمنٹ بڑھائی, آپ پہلی پاکستان کی روڈ سیفٹی پالیسی لے کے آئے, ڈرائیونگ لائسنس کو آپ نے 24/7 کر دیا, اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آج زیادہ تفصیلات تو میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کا ایونٹ کروں گا, اس میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آج اپنی قوم کے لوور میڈل کلاس اور میڈل کلاس سے آپ مخاطب ہوں کہ جو باتیں میں نے کی اور جو غلیظ کمپین یہ چلا رہے ہیں, یہ ہے آپ کی اوقات ان سیاستدانوں کی نظروں میں. پہلے تو یہ آپ کو آگے نہیں دیں گے, آپ کو موقع نہیں دیں گے. میری مثال لیجئے, جو میرے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے طلبہ تنظیموں کے رہنما تھے, وہ آج بھی ہاسٹل میں پڑے ہیں, پہلے ان کے لیے اور آج ان کی اولادوں کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ اعتماد اور موقع یہ نہیں دیں گے. ان کی نظر میں یہ پارلیمان اور یہ سیاست یہ ان کی جاگیر ہے. یہاں پہ وڈیرے آ سکتے ہیں, یہاں پہ جاگیردار آ سکتے ہیں, یا ان کی اولادیں آ سکتی ہے. آپ جیسا میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی جائے, تو یقیناً ان کی نظر میں کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر آپ کی قسم کے اوپر ہر قسم کی غلیظ مہم کا آغاز ہوگا. اور میری طرح اگر آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے, آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا, آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے پسے ہوئے عام طبقے کی آواز آپ بنے, اگر آپ نے ان کی کرپشن کو اور ان کے نااہلیوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا, تو پھر آپ کے قسم اوپر اسی قسم کے غلیظ الزامات اور بہتان لگائے جائیں گے. اور اگر آپ مختلف غلیظ کمپینوں کے بعد بھی دوبارہ MNA بن جاتے ہیں کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے آپ کے خلاف مہم کا آغاز ہو اور آپ بھاری اکثریت سے جیت آئے, آپ اسٹیٹ منسٹر بنے, پرفارم کر کے فیڈرل منسٹر بنے, 3 سال کے جتنے ٹارگٹس تھے اور اس کوارٹر کی جو سند دی گئی سارے ٹارگٹس اچیو کر دیے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پاکستان کا ہر وہ بندہ, ہر وہ نوجوان, ہر لوور میڈل کلاس اور مڈل کلاس کا وہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں اپنے ملک کے غریب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب لے کے آتا ہے, جو ان کے اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس جاگیرداروں کو, ان کے صاحبزادوں کو, ان زرداروں کو, ان کو چیلنج کرتا ہے, اور نہ صرف چیلنج کرتا ہے بلکہ پرفارم کرتا ہے کہ 13 سال بعد پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکال کے باقی اداروں کے لیے مثال بناتا ہے. پاکستان میں ایسا نظام دیتا ہے کہ کرپشن کے دروازے بند کرنے کے لیے ای پروکیورمنٹ دیتا ہے, قبضے اور قبضے مافیا کے خلاف اور قبضوں کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ اپنی تمام اثاثوں کی GIS میں بھی مکمل کر کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ دروازے بھی بند کر دے تو پھر ان کو اپنے اجارہ داری خطرے میں نظر آتی ہے, اور پھر ان کا سوشل میڈیا اور ان کی غلاظت یہ متحرک ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آیا ہوں, میرے پاکستان کے نوجوانوں, طلبہ تنظیموں, نوجوانوں کے جتنے فورمز ہیں ان کو, پاکستان کے عام اور پسے ہوئے طبقے کو, پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ کمپین, یہ مہم کسی مراد سعید کو کونے میں خاموش کر کے بٹھانے کے لیے نہیں ہو رہی, بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہو رہی کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے برابر بیٹھ سکے, آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکے, آپ ہمیں چیلنج کر سکے, اور پھر آپ اتنے دم آپ میں کہاں سے آ گیا.
کہ آپ ملک کے خساروں کی اداروں کو جو ہم نے اتنی مشکل سے خسارے میں لے کے گئے تھے آپ اس کو خساروں سے نکال لے ہو. جن سڑکوں سے ہم کمیشن اور کرپشن اور کاروبار بنایا ہوا تھا وہ کس طرح آپ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے مہنگائی کے باوجود سستی بنانے میں کامیاب ہو گئے. آپ تو ان کے کاروبار کے دروازے بند کرنے آئے ہو. یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ سرکس سارا اس کے لیے ہو رہا ہے. اور آخر میں پاکستانیوں، یہ آپ کے لیے وارننگ ہے، ہر نوجوان کے لیے وارننگ ہے کہ ہماری اجارہ داری کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. میں تو ان کے سامنے کھڑا ہوں. ان کے مہموں کے باوجود میں نے ڈیلیور کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب ایک نئے انداز سے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جلسوں میں آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ ان کی قیادت پوری، آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا، آپ نے سندھ میں دیکھا، آپ نے جمشید اضلاع میں دیکھا اور آپ نے بار بار دیکھا. تو انشاءاللہ میں تو ایک نئے عزم کے ساتھ ان کا مقابلے کرنے آیا ہوں. لیکن میرے نوجوانوں، آج میں آپ کے لیے اور اپنی وزارت کے جو محکمے ہیں ان کے لیے آیا تھا. یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. یہ سارا سرکس آپ کو وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہماری اجارہ داری کو اور ہمارے کاروبار کو اور جو ہم نے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو تیار کیا ہوا ہے ان کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو ایوارڈ ملا نمبر 1، ہم اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو مہم آپ کے خلاف چلائی جا رہی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن کتاب کا حوالہ دیا گیا، کیا آپ ان کے خلاف کورٹ میں گئے؟ دوسرا، جب محترمہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ جب بستر مرگ پہ تھی ان کے خلاف بڑی کمپین چلائی گئی. بلاول بھٹو کے خلاف بھی کافی کمپین اس قسم کی چلائی جاتی ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ کے کچھ منسٹرز بھی بیان دیتے ہیں. مریم نواز کے خلاف بھی اس قسم کے بیانات آتے ہیں. تو کیا آپ سب کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیے، دو چیزیں. پہلی چیز یہ کہ جو آپ نے بات کہی میں نے اپنے حوالے سے آج گفتگو کی، اور آپ کو 8 سال کی تقریر تمام اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. اور جب ایک ہی اینکر نے سوال کیا تو جواب کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرزند زرتاری. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے. میرے لیے میرا کاز میٹر کرتا ہے. میں نئے پاکستان کا خواب لے کے آیا تھا. کسی کے لیے نیا پاکستان 2 نہیں 1 پاکستان یہ نعرہ ہوگا، کسی کے لیے دعویٰ ہوگا. میرے لیے ایمان کی حد تک میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور میں اسی کے لیے کام کروں گا. اچھا، یہ بتائیے گا عمران صاحب کہ 2 دن سے فیڈرل کیپٹل میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. تماشا اس طرح لگا ہوا ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں یہ الگ سے بحث ہے، لیکن جرنلسٹ تنظیمیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں اور بہت کچھ آپ بتائیں بھی میڈیا میں آ رہا ہے. اس بارے سے آپ اپنی FIU میں جو آپ کی درخواست ہے اس کی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. دیکھیے، ایک چیز ہے سمپل. ہر پاکستانی کو آئینی پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے. کل میں یہ بھی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. آپ میری حد تک اس کو ایک نظر سے دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے قانونی راستہ، ایک ہوتا ہے غیر قانونی راستہ. تو آپ اس تمام چیزوں کے باوجود، اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی کہ اس دفعہ میں کیوں گیا. اس دفعہ اس لیے گیا کہ پہلی تو میری ذات تھی، تو میں اپنی ذات کا دفاع کرنے تو اسمبلی نہیں آیا. میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو یہ کرے کہ آپ کے حلقے میں دوسرے حلقوں سے زیادہ کام نہیں ہوا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن میں اور ایوان کی کاروائی میں حصہ نہیں ڈالا. یہ میری غلطی ہوگی، وہ بھی آپ نہیں کہتے. آپ یہ کہہ دیں کہ میرے نیچے جتنے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اس میں باقی پچھلے 5 سال دیکھ لیجئے اور یہ 3 سال دیکھ لیجئے، اعداد و شمار میں اگر آپ کو واضح برتری نظر نہ آئی تو پھر مجھ سے سوال کیجئے. لیکن اس میں تو میں صرف فیس تھا منسٹری کا. میرے اس پوسٹ مین کا کیا قصور ہے؟ میرے اس پولیس اگر میرے 2 پولیس موٹر وے پولیس کے جوان اس سال شہید ہوئے، آپ کو پتا ہوگا کس لیے؟ کہ وہ آپ کے لیے قانون کے تحفظ کو موٹر وے کے اوپر یقینی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے تھے. ان کا کیا قصور تھا؟ تو میں کیا کر سکتا تھا؟ آئین پاکستان جس طرح ہر شہری کو اجازت دیتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ وفاقی وزیر ہو، آپ اسٹیٹ منسٹر ہو، آپ MPA ہو، آپ جرنلسٹ ہو، آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہو یا عام شہری ہو، مزدور ہو. آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ کی قانون کے مطابق کاروائی کر سکتے ہو. میں نے وہی کیا. جی سلام اللہ صاحب ڈان سے میں آپ کی بات بالکل میں بھی نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں لوور مڈل اور مڈل کلاس کو آنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. اور آپ کی پارٹی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں اور آپ بھی بتائیں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ کی پرفارمنس پہ
वज़रा बात भी करते हैं और ग्रुप भी बने हुए हैं, आपको भी पता है। तो आपकी पार्टी में भी ये ट्रेंड है कि सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसे वाले लोगों को मखसूस नशिस्तें भी दी गई हैं, टिकट भी दी गई। इससे एग्री करते हैं कि दोनों तरफ ये चीज़ें हैं? देखिए, एक चीज़ है, मैं जिस तहरीक से वाबस्ता हूँ उसके तलबा तंजीम का तो मैंने आगाज़ किया था, मैं बानी प्रेसिडेंट था, और आज मैं उस तहरीक को जानता हूँ कि जिसमें मेरे जो जैसे नौजवान आगे आए, फिर मेरे बाद आप देखते हैं कि इसी पार्लियामेंट में शाहिद खटक करक से एक नौजवान है, आम तबके का है, वो भी आया, फरूख हबीब भी आया, हमारा कौल शोजब यहाँ इस्लामाबाद से जो हमारी ISF की थी वो आ गई, फिर उसके बाद अलमगीर मसूद, तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये क्या एक तहरीक और जदोजहद ने क्या तहरीक इंसाफ में मौका दिया? हाथ दिया। जी जी आजाद साहब GNN से 1 मिनट आप। मुझे 2 चीजें पूछनी है मुदासिर साहब। सर, एक तो खैर ये तलबा तंजीमों से कौमी सियासत में आने वालों के नाम भरे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, लेकिन जिस बात का क्रेडिट आप ले रहे हैं ISF बनाने का, ये वाकई आपका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी जमात को 4 साल हो गए, तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, एक बात तो ये है। दूसरा जो आपकी पर्सनल दरखास्त है, जो आपने कहा कि कानूनी रास्ता अपनाया, तो वो ऐसी क्या जल्दी थी कि जो कल अदालत को ये लिखना पड़ा कि जी इतने बजे मुकदमा होता है और इतने बजे कार्रवाई होती है, इतनी जल्दी का मुजाहरा क्यों किया गया? फिर बिल्कुल मैं ये कल से देख रहा हूँ, जो है आपने लाहौर में इस्लामाबाद में क्यों नहीं दी? मैं कल से ये चीज़ देख रहा हूँ। देखे, क्या मुझे अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं? मैं बहैसियत पाकिस्तानी और आईनी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हुए मैंने अपने कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। उसके बाद कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है। मेरे ख्याल से इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। आप वफाकी वजीर होने के नाते जिस अंदाज में आपकी दरखास्त के ऊपर कार्रवाई की गई है इदारे की जानिब से, आप इस पे कोई इंक्वायरी और कोई नोटिस ले रहे हैं कि एक तो इस पे कार्रवाई हो, दूसरा अदालत में बारहा आपकी मुखालिफ पार्टी की तरफ से आ रहा है कि जो बात टीवी चैनल पे बैठ के की गई थी उसके बजाय जो आपकी दरखास्त है वो इटसेल्फ आपके ज्यादा खिलाफ जा रही है, कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली चीजों को मेंशन कर दिया गया दरखास्त में, तो उसके ऊपर भी प्लीज थोड़ा सा बता दें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने कारकर्दगी की बात की, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से करीब 3 टूल प्लाजे हैं, मरी, संजानी, पेशावर की तरफ और मंदरा। तीनों टूल प्लाजों की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे पे तीनों टूल प्लाजों से 4-4, 5-5 किलोमीटर दोनों साइड पे रोड बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो फिर सर कारकर्दगी आम जनता किस तरह से देखे कि जब एक तरफ पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हों निजकारी के खौफ से भी और अपनी तनख्वाहों के बढ़ने और इस तरह की चीजों पे, दूसरी जानिब सड़कें जगह जगह इस कदर टूटी हुई हों कि हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हुए डरते हैं, आप हत्ता के मोटरवे पे भी बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अंदाज से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही तो मैं चाहता हूँ कि बहस इन चीज़ों के ऊपर हो। और पाकिस्तान में पुरानी सड़कें थी 13,000 किलोमीटर, जो कि आपको पता है कि GT रोड, आपकी साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, कराची से चमन क्वेटा जो आप हवाले दे रहे हैं, मैं इस तरह और हवाले दे सकता हूँ, ये खस्ता हाली और बुरी तरह तबाह थी। तो इसमें हमने क्या किया कि आपके मियावाली, मुजफ्फरगढ़, बलकसर, ये सड़क हमने उठा ली और इसके ऊपर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ काम का आगाज हो गया। ठीक, जो आपके पास बजट जितना होता है और आपके पास रेवेन्यू कितनी होती है उतनी आपने सड़क बनानी है। नंबर 2, कराची से चमन क्वेटा सड़क को खूनी सड़क कहते हैं, उसके 2 सेक्शन की प्रोक्योरमेंट हो गई, बेड आ गए, दिए गए ठेके, और इसी महीने प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो ये सड़क भी आपकी हो गई। फिर तीसरी GT रोड, तीसरी ठेका दिया गया है 2 सेक्शन का। तीसरा, और प्राइम मिनिस्टर की इफ्तिताह का इंतजार है, बलूचिस्तान हुकूमत से बात हो गई है। तीसरा, कराची, चमन, क्वेटा, खुशदार के 2 सेक्शन का बेड्स हो चुके, ठेका दिया गया और इस महीने उसका काम के ऊपर आगाज है, PM से टाइम दिया गया है। फिर उसके बाद GT रोड, फिर GT रोड के ऊपर बात होती है। GT रोड मुकम्मल खस्ताहाली का पुराना शिकार, लिहाजा GT रोड को पहला मोटरवे सियालकोट कारिया का आगाज हो गया, कारिया पिंडी का इश्तिहार आ चुका। GT रोड के लोगों के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं, पहला मोटरवे आ गया।
جو پرانی خستہ حال 13,000 کلومیٹر تھی اس کا کیا کرنا ہے؟ جب ہماری آمدن میں اضافہ ہوا تو ہم نے اس پہلے فیز میں 4,000 کلومیٹر کی سڑکیں اٹھائی ہے اپنی آمدن کو دیکھتے ہوئے، جس کی ہم مرمت کریں گے. رہی بات یہ کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس انداز سے کیا گیا، میں خود اپنا جواب دے سکتا ہوں. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں یہاں سے نہیں، یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے لیے دو نہیں، ایک پاکستان، ایک قانون، ایک نظام. یہ میرا ایمان ہے. میں نے اپنا قانونی طریقہ کار اختیار کیا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا اس کے آگے وہ ادارہ بہتر سمجھتا ہے، ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کس انداز سے کرے. میں بتا دی. اچھا درخواست میں نے سمپل اپنا سپ پروگرام کا حوالہ دے کے جو کہا گیا تھا وہ بتا کے میں نے قانونی کاروائی کی درخواست کی تھی. سمپل. ایک تو تنظیموں والا جواب دے دیتے وہ میرا سوال تھا. دوسرا نیوز ون پر بین ہے، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے کہ آزادی اظہار؟ میں نے ان کو میں نے کوئی درخواست ان کے اوپر نہیں دی. میں نے کوئی درخواست نہیں دی ان کے اوپر. آپ سے سوال کیا گیا کتاب کے بارے میں، آپ نے کہا کہ میں اس بارے میں نہیں کہا. میں نے بات کر لی. جی آپ نے کہا، لیکن یہ سلسلہ تو دیکھیں ابھی ہوا، کل کو کوئی اور کا ریفرنس سے آ جائے گا، کوئی اور جگہ تو آپ اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی کارروائی کا اس دفعہ فیصلہ کیا وہ آپ کو بتایا، اور میں قانونی ٹیم اور میری مشاورت ان کے ساتھ ہو رہی ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی. سکر حیدرآباد 3 سال کیوں ڈیلے کیا؟ میں تو کینسل کیا آپ نے، 3 سال ہونے اس میں ٹھیک ہے. اوکے جی، تھینک یو. وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ 100 بٹھا اور پارلیمنٹ پہنچ گیا. میں عدلیہ بحالی تحریک میں نکلنے والا شخص ہوں. ریمن ڈیوس اور ڈرون حملوں کے خلاف باہر نکلنے والوں میں تھا. 2013 میں پارٹی نے ٹکٹ دیا اور کے پی کی بڑی لیڈ کے ساتھ قومی اسمبلی پہنچا. انہوں نے کہا پاکستان پوسٹ سے متعلق میری بات چھوڑیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ دیکھ لیں. عالمی رینکنگ میں پاکستان پوسٹ 32 درجے بہتری کر کے اوپر آیا ہے. میرے خلاف غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کا میڈیا سیل اسے آگے بڑھاتا ہے. کوئی عام آدمی سیاست میں آ جائے تو اس کے خلاف غلیظ مہم چلائی جائے گی. میری طرح ان کے سامنے ڈٹے رہے تو آپ کے خلاف اس قسم کے غلیظ الزامات لگائے جائیں گے. مراد سعید یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آئین مجھے یہ حق دیتا ہے اور میں نے قانون کے مطابق شکایت کی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل بل گیٹس کا پاکستان کا پہلا دورہ. وزیر اعظم سے ملاقات. صدر نے ہلال پاکستان سے نوازا. وزیر اعظم بل گیٹس کو انہوں نے آگاہ کیا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار اس سال پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. بل گیٹس نے کورونا سے نمٹنے میں کامیابی پر پاکستان کی تعریف کی. The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. William Henry Gates III the award of Hilal-e-Pakistan. دنیا کے امیر ترین شخص مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی پاکستان آمد. پرتپاک استقبال، قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا. بل گیٹس کو صدر مملکت عارف الوی نے تالیوں کی گونج میں ہلال پاکستان ایوارڈ دیا. Recognition of his services for the betterment of people of Pakistan in many sectors, Mr. William Henry Gates III the award of Hilal-e-Pakistan. معزز مہمان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. وزیر اعظم نے بل گیٹس کو انسداد پولیو کے حوالے سے بڑی کامیابیوں سے متعلق آگاہ کیا. بتایا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک سال میں پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. وزیر اعظم نے بل گیٹس کے سامنے افغانستان کا معاملہ اٹھایا اور کہا امریکہ سمیت عالمی برادری کو افغانستان میں حقیقی انسانی ضرورتوں کا فوری ادراک کرنا چاہیے. بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. کہا ہمیں پولیو ورکرز کی قربانیاں نہیں بھولنی چاہیے. بل گیٹس NCOC میں اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوئے. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان کی کامیابی کو سراہا. مائیکروسافٹ کے بانی نے وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر پاکستان کا ایک روزہ دورہ کیا. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے. کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔